نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف میں مذکور واقعات میں سے آخری واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے یہودیوں نے بواسطہ مکہ کے کفار کے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، جس کی تفصیلات بھی گزشتہ 2 رکوعوں میں بیان ہوئی ہیں، اور تیسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ ذوالقرنین دنیا میں ایک عظیم الشان حکمران گزرا ہے، جس نے دنیا میں بہت ساری فتوحات حاصل کی تھی، اور وہ انسان انتہائی نیک انسان تھا۔ وہ حکمران عادل، اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والا حکمران تھا۔ قرآن نے یہاں اس کی 3 اہم مہموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اس کی وہ مہم تھی جس میں اس نے مغرب کے ممالک کو فتح کیا، اور دوسری مشرق کی طرف اس کی مہم تھی، اور تیسری جو ہے وہ جنوب کی طرف۔ اور اس نے اس تیسری مہم میں ایک ایسی قوم کو بھی وہاں پایا جس کے نتیجے میں وہ قوم انتہائی ایک سرکش، ظالم اور یاجوج ماجوج قوم کے لوٹ مار سے بڑی پریشان تھی، اور انہوں نے اس ذوالقرنین سے گزارش کی کہ ہماری حفاظت کا کچھ انتظام کریں۔ یہ یاجوج ماجوج ایک اجڑ قوم ہے، ان کو جب بھی بس چلتا ہے تو یہ ہم پر یلغار کرتے ہیں، لوٹ مار کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے ان کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی، اس کا تذکرہ قرآن نے یہاں کیا ہے۔ اب یہ ذوالقرنین کون سا حکمران تھا؟ قرآن نے یہاں مطلقاً صرف اس کا لقب ذوالقرنین ذکر کیا ہے، اور یہ بھی قرآن نے اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ذوالقرنین ایک حکمران گزرا ہے، گویا کہ پوچھنے والوں کے ہاں ذوالقرنین نامی ایک حکمران مشہور تھا، جس کا کچھ تذکرہ وہ جانتے تھے، تفصیلی حالات وہ جاننا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہود میں ایک دور ایسا آیا ہے بنی اسرائیل کے اندر کہ جب ان کی اپنی سرکشیوں اور ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر ظالم حکمرانوں نے شبخون مارا، خاص طور پر بخت نصر کا جو زمانہ ہے کہ جس میں اس نے ہیکل سلیمانی کو یعنی بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا، تباہ و برباد کیا، اور وہاں جس قدر بھی قیمتی اشیاء تھی وہ سب لوٹ کر ساتھ لے گیا، اور بنی اسرائیلیوں میں سے سینکڑوں اور ہزاروں کو اس نے قتل کروایا، اور اتنی تقریباً قیدی بھی بنا کر لے۔ بخت نصر ہی کے بعد اللہ نے ایک عظیم الشان
پیغمبر حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ دانیال علیہ السلام انتہائی ذہین، سمجھدار، ہر پیغمبر ہی انتہائی سمجھدار اور ذہین، سب سے اس سوسائٹی کا باصلاحیت فرد ہوتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے بڑے حکمرانوں کے ہاں بھی ایک بڑی اہمیت حاصل کر دی، حکمران بھی انہیں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ مذکور ہے، ایک خواب بلکہ مذکور ہے تورات کے اندر، کہ دانیال پیغمبر نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے ایک مینڈے کا ذکر کیا کہ جس کے 2 سینگ ہیں، اور اس نے اپنا ایک سینگ مغرب کی طرف مارا اور اس نے ہر رکاوٹ کو دور کر دیا، اور اسی طرح ایک سینگ اس نے مشرق کی طرف مارا اور راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی۔ عربی میں کرن سینگ کو کہتے ہیں، ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ اس سے مراد مفسرین نے وہی ذوالقرنین جو ان کے ہاں مشہور ہوا اس نقطہ نظر سے، جو انہوں نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر بعد میں انہوں نے ایک ایسے عظیم الشان حکمران سے بیان کی کہ وہ مشرق و مغرب میں اپنی اہم طاقت و قوت کا مظاہرہ کرے گا، جنگی آلات کے ذریعے سے وہاں کی قوموں کو فتح کرے گا، مغرب کی طرف بھی اور مشرق کی طرف بھی، اور اسی طرح دوسری سمت بھی۔ اس ذوالقرنین کے بارے میں جو ان کے ہاں مشہور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے۔ تو قرآن کیونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں جزیات قرآن بیان کرتا ہو کہ ہاں جی اس نام کا ایک شخص ہوا، وہاں پیدا ہوا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا یہ بیٹا تھا، اس نے یہ کردار ادا کیا۔ قرآن صرف واقعے کے انہی جزیات کو بیان کرتا ہے جو عبرت اور سبق آموزی کے لیے اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ قرآن کیونکہ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ خود قرآن مقدس نے بیان فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ بصائر، بصیرت کی چیزیں، تمہاری عقل کو جھنجھوڑنے کی چیزیں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جو ان سے بصیرت حاصل کرے گا، رہنمائی حاصل کرے گا، شعور حاصل کرے گا، سبق سیکھے گا، تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ومن عمی فعلیہ، جو اندھا بنا رہا، اس نے کوئی بصیرت حاصل نہیں کی، کوئی رہنمائی نہیں دی، وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ تو قرآن بصیرت پیدا کرنے والی کتاب ہے، انسانی شعور اور عقل کو بلند کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن نے صرف یہاں 3 مہموں کا تذکرہ کر کے پہلی مہم میں جو ذوالقرنین نے عدل و انصاف اس قوم میں قائم کیا، اس کا ذرا بیان کیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ قوموں کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے حکمران وہ ان کے اوپر ظلم مسلط نہ کریں، خواہشات اپنی مسلط نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں۔ یہ ذوالقرنین ایک تو مومن تھا، اس کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر بھی یقین و ایمان رکھتا تھا، اللہ پر بھی اس کا یقین و ایمان تھا۔ اور دوسرا عادل تھا، قرآن نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا۔ اور تیسرا یہ بھی ذکر کیا کہ یہ لالچی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس قوم نے جن پر یاجوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے، انہوں نے ٹیکسز کے ذریعے سے اس کی ہیلپ اور مدد کرنے کی فرمائش کی، گزارش کی کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں کہ اس قوم سے جو لوٹ مار کرتی ہم بچ جائیں۔ اس نے ان پر ٹیکس لگانے سے انکار کر دیا کہ مجھے تم پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو وسائل دے رکھے ہیں وہ کافی ہیں، بس تم افرادی جو طاقت و قوت مجھے چاہیے، مزدور ہوں یا کاریگر ہوں یا اس طرح کے لوگوں کی مجھے ضرورت ہے، وہ مجھے فراہم کرو، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا تو اس دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا جب یہاں ذکر آئے گا تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو پہلی مہم کا قرآن نے یہاں پہلے ذکر کیا، یعنی جو مغرب میں اس نے فتوحات حاصل کی۔
قرآن کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے مراد سکندر لیا ہے، اور عام مفسرین کے ہاں مشہور بھی ہے کہ یہ ذو القرنین سے مراد سکندر مقدونی ہے، لیکن سکندر مقدونی کے نام سے دنیا کے اندر ایک فاتح گزرے ہیں، لیکن اس فاتح کی زندگی اور حالات قرآن کی ان تصریحات کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ قرآن نے تو یہاں سکندر کا کوئی نام نہیں لیا، یہاں ذو القرنین تھا۔ وہ سکندر جو تھا وہ تو ظالم تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا۔ بعض تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بھی اس نے مروایا، اور کوئی اس نے عدل و انصاف دنیا میں قائم نہیں کیا۔ فاتح تو تھا، اس نے فتوحات بہت ساری حاصل کی ہیں، لیکن اس کا عمل و کردار جو قرآن جس ذی القرنین کا ذکر کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کردار میچ نہیں کرتا۔ اس لیے محققین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سکندر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سائرس نام کا ایک ایسا حکمران گزرا ہے کہ جس نے دنیا کی بڑی فتوحات حاصل کی، اور اس کی زندگی اسی طرح تھی جیسے قرآن نے بیان فرمائی۔ بار جب کوئی بھی ہو، قرآن نے تعین نہیں کیا یہاں کون سا حکمران مراد ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ یہ آپ سے ذو القرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، فرما دیجئے میں تمہارے پاس یقینی طور پر اس کا کچھ واقعہ اور کچھ حالات ذکر کرتا ہوں جتنا تمہارے لیے بطور عبرت اور نصیحت کے ضروری ہے۔ منہ، اس میں سے کچھ ذکر کرتا ہوں، تفصیلات نہیں، بلکہ جو بنیادی واقعہ ضروری ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک اس ذو القرنین کو ہم نے زمین میں طاقت و قوت دی، اختیار دیا، حکمرانی دی۔ تمکین فی الارض یہ قرآن کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے حکمرانی کا بھی حاصل ہو جانا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ اگر تم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا تم سے ایمان والو وعدہ ہے کہ اگر تم درست کام کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں بھی زمین کا حکمران بنائے گا، اور تمہیں اگر اللہ حکمرانی دے گا، طاقت و قوت دے گا، تو تم کیا کرو گے؟ انا مکننا لہم فی الارض، اگر ہم تمہیں مکن اور تمکین دیں گے، طاقت و قوت دیں گے، حکمرانی دیں گے، تو مسلمان کیا کریں گے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ دنیا میں معروف کا نظام قائم کریں، دنیا میں اچھائیوں کو فروغ دیں گے، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، اور جتنے منکرات، ظلم و زیادتی اور خرابیاں اور برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو حکومت در حقیقت ہوتی اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر معروفات کا نظام قائم کریں اور منکرات کا خاتمہ کریں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنی کہ یہ معروف اور منکر کا نظام قائم کرنا اصل تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اصل کام انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو حکمرانی دینے کا وعدہ کیا۔ یہ جو ہم لوگ معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ امر نہیں ہوتا، کیونکہ امر کے پیچھے طاقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، قوت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ امر کہتے ہیں عربی زبان میں آرڈر کو، اور آرڈر تو ظاہر ہے حکومت ہی جاری کر سکتی ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بھائی نماز کی طرف آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ہم آرڈر کسی کو نہیں دے سکتے، ہمارا تو آرڈر کوئی نہیں سنے گا، نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے۔ تو امر بالمعروف نہیں ہوتا، تو عرض بالمعروف ہوتا ہے کہ ہم معروف کی یا نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قرآن نے فرمایا انا مکننا لہم فی الارض، اگر ہم مسلمانوں کو زمین میں حکمرانی دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے۔ یہاں پر بھی قرآن نے وہی الفاظ بیان کیے کہ انا مکننا لہ فی الارض، کہ ہم نے اس کو زمین میں حکمرانی دی، طاقت و قوت دی، اور وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر طرح کا ساز و سامان ہم نے اس کو عطا کیا۔ جنگی جو ساز و سامان چاہیے وہ بھی اس کو ہم نے عطا کیا، مالی اور معاشی طور پر جو مضبوطی اور طاقت چاہیے وہ بھی اسے مہیا اور میسر کی۔ جو وسائل کسی
حکمران کے لیے فتوحات حاصل کرنے کے لیے درکار ہو سکتے ہیں وہ اس کے پاس موجود تھے. فوج بھی اعلیٰ درجے کی قابل اور باصلاحیت ہے, آلات و ہتھیار بھی موجود ہیں, قوم بھی ہے ترقی یافتہ ہے, روزگار سب کو مہیا ہے, معاشی خوشحالی موجود ہے. تو اس نے اپنی ان اسباب کو کام میں لایا اور اس نے ایک مہم کا آغاز کیا. قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا, چنانچہ اس نے ان سامانوں کو ایک راستے پر لگایا, ایک مہم, ایک ملک علاقہ فتح کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا. اور یہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے وہ انتہائی مغرب میں پہنچ گیا, حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, جہاں سورج غروب ہوتا ہے انتہائی مغرب میں وہ پہنچا. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما, اس نے وہاں پایا کہ سورج گویا کہ ایک گدلے پانی کے اندر, جس کے اندر گارا ہو, ایسا چشمہ, ایسا پانی, اس کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. اور وہیں اس نے ایک ایسی قوم بھی پائی جو آباد تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ صحرا میں کھڑے ہو یا سمندر کے کنارے کھڑے ہوں, وسیع دریا کے کنارے کھڑے ہوں, اور آپ دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے یہ سورج جو ہے غروب ہوتے وقت اس پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے. صحرا میں جیسے لگے گا کہ یہ اس سے آگے نیچے غروب ہو رہا ہے, حالانکہ وہاں سورج غروب نہیں ہو رہا ہوتا, وہ تو اپنی اس آسمانی مدار میں مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے. سورج کا کہیں غروب ہونا نہیں ہوتا, لیکن دکھائی یوں دیا جاتا ہے. تو یہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے ساحل سمندر پر, مغرب کے ساحل سمندر پر پہنچا, اور وہاں ساحل سمندر کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ پانی اتنا گہرا نہیں تھا. پانی گہرا ہونا تو وہ صاف ہوتا ہے, اور جب مٹی اوپر اوپر ہوتی ہے, گہرا نہیں ہوتا تو وہ گدلا بھی ہوتا ہے. ظاہر اس میں مٹی وغیرہ پگھل کر وہ ملتی رہتی ہے, گھل کر شامل ہوتی رہتی ہے, تو پانی گدلا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ اس نے دیکھا, پایا کہ سورج غروب ہو رہا ہے فی عین حمیۃ, ایک ایسے چشمے میں جس کا پانی گدلا تھا, یعنی صاف پانی نہیں تھا, سیاہ پانی تھا. وہاں یعنی انتہا وہاں یہ تھی کہ آگے سمندر تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل پر جب اپنا گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا اور آگے تھوڑا جا کر کہا کہ یا اللہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس سے بھی آگے آبادی ہے تو ہم وہاں تک بھی تیرے دین کے غلبے کے لیے, دین اسلام کے ابلاغ کے لیے ہم وہاں تک بھی گھوڑے لے جائیں گے, لیکن آگے ہمیں سوائے پانی کی کچھ نظر نہیں آ رہا, پانی ہی پانی. تو اسی طرح اسے بھی گویا آگے کچھ نظر نہیں آیا سوائے سمندر ہی سمندر کے, کہ آگے سمندر ہی سمندر تھا, آگے سورج ہی غروب ہوتا ہوا اسے نظر آیا کہ یہاں گویا دنیا ختم ہو رہی تھی. اس نے وہاں ایک قوم کو بھی پایا کہ ایک قوم آباد ہے. قلنا یا ذوالقرنین, یعنی اس نے قوم کو فتح کیا. تو ہم نے کہا ذوالقرنین کو اما ان تعذبا, جس قوم پر آپ نے فتح پائی ہے ان کو یا تو تم عذاب میں مبتلا بھی کر سکتے ہو, و اما ان تتخذ فیہم حسنا, یا ان میں تم ان کے ساتھ ایک اچھی روش چھوڑو, عدل و انصاف کرو, ان کو امن دو, ان کو خوشحالی دو. تمہیں اختیار ہے, تم حکمران ہو, تم جو چاہو کر سکتے ہو. تو ذوالقرنین نے کیا کہا کہ نہیں, ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے, ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے. ہاں البتہ ان میں سے جو ظلم کرے گا, اما من ظلم, جو بھی ان میں سے ظالم ہوگا, فسوف نعذبہ, ہم اسے ضرور سزا دیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ لوگوں سن لو, تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے, اور تمہارا طاقتور کمزور ہے میرے نزدیک. جب تک میں اس کمزور کو اس پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہ دلوا دوں میں چھوڑوں گا نہیں. ظالم سے اس کا ضرور بدلہ لوں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو یہی ذوالقرنین کہتا ہے کہ جو ظلم کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو سزا دیں گے. اور یہ دنیا میں تو ہم سزا دیں گے اس کو, دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. حکومتیں ظالموں کو سزا دیتی ہیں, منکرات کا ابلاغ کرنے والوں کو سزا دیتی ہیں, حکومتیں دیتی ہیں, اور دوسری سزا اس کو آخرت میں ملے گی. ہم یہاں دنیا کی سزا بھی جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ میاں دنیا میں بھی ہمارے
مجرموں کو، جو ظالم ہیں، طاغوت ہے، ان کی سزا اللہ نہیں دے گے۔ حالانکہ اللہ نے جو قانون بنا رکھا ہے نا، دنیا میں بھی قانون تو اس کا ہے، لیکن جو اس نے قانون بنا رکھا ہے وہ یہ کہ دنیا میں سزا تو حکومتوں کو کے ذریعے سے دی جائے گی۔ اللہ کی جو احکامات اور قوانین کو نافذ کرنے والی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں اللہ کی نائب اور خلیفہ اور نمائندہ بن کر دنیا میں اللہ کے قوانین جاری کرتی ہیں۔ وہ دنیا میں سزا ظالموں کو وہ دے گی، اور آخرت میں پھر اللہ براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے خود سزا دے گا، وہاں خود سزا کے احکامات جاری کرے گا۔ دنیا میں اللہ کی سزا انسانوں کے ذریعے سے ہی جاری ہوتی ہے، ان کے نائبین اور خلفاء جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے ان کے ذریعے سے، اور آخرت میں اللہ فرشتوں کے ذریعے سے سزا جاری کروائے گا۔ تو یہی کہا کہ دنیا میں تو ہم ظالم کو سزا دیں گے، اور ثم یرد الی ربی، پھر اس کو اس کے رب کی طرف لٹایا جائے گا، تو فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اس کا رب بھی اس کو بہت بری سزا دے گا۔ رب کی طرف لٹایا جائے گا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھی عقیدہ اور نظریہ آخرت کا تھا، آخرت کو وہ مانتا تھا کہ انسان جب آخرت میں پہنچے گا تو پھر آخرت میں اس کو اللہ کی طرف سے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ذوالقرنین نے کہا ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، اور لیکن واما من آمن وعمل صالحا، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اپنے نظریے کو ٹھیک کر لیا، شرک کا، ظلم کا، بدماشی کا اس نے نظریہ اور ایمان نہیں بنایا، اور وعمل صالحا، اس کے مطابق اس نے عمل بھی اچھا کیا، ٹھیک کام کیا، درست کام کیا، عدل کا، امن کا، انسانی ہمدردی کا، اچھے کام کیے، تو فلو جزاء الحسنی، تو یقیناً اس کے لیے اچھا اجر بھی ہوگا، اس کو انعام بھی ملے گا، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ہم اس کو اچھا عہدہ دیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ فلو جزاء الحسنی وسنقول له من امرنا یسرا، اور یقیناً ہم اس کے لیے اپنی اس امر میں، اپنی اس حکومت میں آسانی پیدا کریں گے، یعنی اس کو مزید ترقی دیں گے۔ یہ ذوالقرنین نے مغرب کی فتوحات میں جو نظام قائم کیا، عدل و انصاف کا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ حکمران کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مظلوم انسانیت کی داد رسی کے لیے ظالموں کے خلاف جنگ کرے، اور مظلوم کی حمایت کرے، اور معاشرے میں امن قائم کرنے، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کرے۔ جو یہ کام ذوالقرنین نے کیا، قرآن نے اس لیے اس کو بطور مثال کے یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے ان کے واقعات کا مزید تذکرہ ہے، مشرقی مہم کا تذکرہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے جو دیوار بنائی سد سکندری یا سد ذوالقرنین، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک